نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالکی مالک ہے وہ، یوم الدین بدلے کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب نہ کہ ان کا کہ غضب نازل ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا۔ الحمدللہ حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، اس پر الف لام استغراق کا ہے، جس سے مراد حمد کے تمام افراد ہیں، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی کی پیدا کرتا ہے۔ لفظ اللہ چونکہ ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں، وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شاہد مبشر اور نذیر بھی ہیں، داعی اللہ اور سراج منیر بھی ہیں، ماحی اور عاقب بھی، ختم النبیین اور سید ولد آدم بھی۔ غرض اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی نام میں آپ کے تمام نام اور تمام صفات آ جاتی ہیں، اسی طرح لفظ اللہ علم ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء صفات کا جامع ہے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ الحمد للہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے۔ الحمدللہ میں کئی عموم ہیں اور ایک خصوص ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہونے کی وجہ سے کئی قسم کا عموم ہے، اور للہ میں ایک خصوص ہے، وہ یہ کہ اس میں لام اختصاص کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد کے عموم میں فاعل کا بھی عموم ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان، جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ ایک مقام پر فرمایا جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح حمد کے عموم میں مکان جگہ کا بھی عموم ہے، یعنی وہ کسی بھی جگہ میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں یا ان کے درمیان ہو یا عرش پر، فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد دن میں ہو یا رات میں، ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں، دنیا میں ہو یا آخرت میں، سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اس طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں بلند آواز سے ہو یا آہستہ دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ، غرض تعریف کوئی بھی ہو صرف اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی تعریف بھی در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم یہ وہ دوسری اور تیسری صفت ہے۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے ہیں، معنی دونوں کا بہت زیادہ رحم والا ہے، مگر اس پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں،
اور حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ کی طرح رحمان بھی صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رحم میں مبالغے کا اظہار کرنے کے لیے دو لفظ کیوں ذکر فرمائے؟ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ تاکید کے لیے ہے، مگر اکثر علماء ایک مادے رحم سے مشتق ہونے کے باوجود ان دونوں کے درمیان فرق مانتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ الرحمانی کا معنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، اور الرحیم کا معنی دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم و کافر سب کے لیے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مگر ان تینوں اقوال کی پختہ دلیل جس پر اعتراض نہ ہو ہمیں معلوم نہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں دین دانا یا دینو کا مصدر ہے، بدلہ دینا، جزا دینا۔ رحمان و رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی ہے۔ ایک قرات مالک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا مالک، اور دوسری مالک یوم الدین ہے یعنی روز جزا کا بادشاہ۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں مالک لکھا ہے اور اسے مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں قراتیں متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی، اور رحمان الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کی مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک اور ملک بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور فرمایا لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو ایک ہے، دبدبے والا ہے، اس دن مالک بھی اللہ ہوگا۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوضوا الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ مسلم الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ، حدیث نمبر 395۔ قرآن مجید میں تمجید الہی اور تفویض و توکل پر مشتمل تمام آیات مالک یوم الدین کی تفصیل ہے۔ ایاک نعبد، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی ہے۔ ایاک نعبد، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اسے التفات کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کے صیغے سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے۔ اگر بعد والے لفظ کو پہلے لایا جائے تو اس سے کلام میں تخصیص یا حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد اصل میں نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تھا، مفعول کاف ضمیر کو نعبد سے پہلے لایا گیا تو ایاک نعبد ہو گیا، جس سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ اس مفہوم کو ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بعینہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنا دیا جو انہیں پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش کرنے والی ہے۔
عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کسی سے جائز ہے۔ افسوس کے بعد مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت اتنے خوف زدہ اور لرزہ براندام نہیں ہوتے جتنے وہ کسی قبر پر یا کسی پیر کے پاس جاتے یا واپس آتے وقت ہوتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد کے عہد و اقرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہے جسے وہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ اون ان میں سے باب استفعال فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جو اصل میں نستعین تھا۔ اس میں بھی ایاک کا پہلے آنے کی وجہ سے حصر ہے، یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں۔ یہاں سے بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قبول ہو چکی ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے اور وایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ درخواست سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید کے بعد اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو، یہ وسیلہ حق ہے، جیسا کہ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، بس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا قصہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے کیے ہوئے اعمال کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، البتہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت وغیرہ کے وسیلے سے دعا کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل یا واسطے سے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول کر۔ ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین لانے میں یہ بھی سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کچھ اور۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بنانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ اور اس کے رسول اور دوسرے لوگ کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ الصراط کا اصل صراطن ہے جو سرتا یسرت سرتن سرتانن سے مشتق ہے، سین کو صاد سے بدل دیا گیا، اس کا معنی نگلنا ہے۔ صراطن کا معنی واضح راستہ ہے کیونکہ اس پہ چلنے والا اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے نگلا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے۔ قام یقوم میں سے باب استفعال سے اس میں فاعل ہے جو اصل میں مستقیم ہے، معنی اس کا وہی ہے جو قام یقوم کا ہے، حروف کی زیادتی سے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی، بالکل سیدھا راستہ۔ پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ سکھایا کہ کہو پروردگار، ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تو نہ بتائے تو ہم ظلم و جہول کسی چیز کے متعلق جان نہیں سکتے کہ اس میں صحیح راستہ کیا ہے۔ اگر جان بھی لے تو اپنے نفس کی کمزوریوں، شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل اور کبر وغیرہ کی وجہ سے اور شیطان اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جاننے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بعض لوگ یہاں ایک سوال ذکر کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ،
یہ مطلب بھی درست ہے، مگر آپ خود سوچ لیں کہ انسان کو ہر لمحے کسی نہ کسی کام کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے۔ تھوڑی سی لغزش اسے بہت دور پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ہر وقت اور ہر کام میں ہدایت پر ہیں بہت بڑی دلیری کی بات ہے۔ اس لیے یہ حقیقت تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا لازم ہے۔ الصراط المستقیم سے مراد دین اسلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک اور جنت تک پہنچانے والا یہی واضح، صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی صراط فرمائی، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور آگے جو ہے جو کوئی اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے۔ قرآن مجید میں مذکور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تمام واقعات اس مختصر جملے کی تفصیل ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں مغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصے ہوا اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور الضالین نصارہ کو کہا گیا، چنانچہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی المغضوب علیہم اور الضالین کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود مغضوب علیہ ہیں اور نصارہ گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، صحیح حدیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ جیسا کہ فاتحہ کے فضائل کی حدیث میں آ رہا ہے، اسماء